کیا چھوٹا بچہ حج کے سفر میں احرام پہنے گا؟ اتنا چھوٹا بچہ جو پیمپر پہنتا ہو، اگر وہ حج یا عمرے کے لیے جائے گا تو احرام کی چادر پہن کر جانا ہوگا۔ ام سعد یوں کیسے؟ وہ بیچارہ پیمپر پہن رہا ہے، آپ اس کو احرام کیسے پہنا رہی ہیں؟ تو اور عجیب سا لگے گا نا احرام کے نیچے پیمپر۔ بہرحال بچوں، نابالغ بچوں پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، ان کا حج عمرہ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی ماں باپ لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے لے جائیں، اور لے جائیں تو بہتر ہے، ان کو احرام کی چادر پہنا دیں تاکہ ایک حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، بچے کے دل میں ایک یادگار بیٹھ جائے کہ میں نے بھی حج کیا تھا۔ اس حکمت سے اگر چادر پہنا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ یہ لوگ پہناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو بھی احرام پہنا کے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے لگتے ہیں اس میں وہ، لیکن شرعی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے۔ مہر میں سونا قیراط کے ساتھ لکھوانا ضروری ہوتا ہے؟ اکثر لوگ حق مہر میں سونا لکھواتے ہیں، مثلا 2 تولہ 4 تولہ وغیرہ۔ کیا اس سونے کے قیراط کا بتانا ضروری ہے؟ کیرٹ، کیونکہ 18، 20، 22 مختلف کیرٹس کی قیمتوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ کامران بلوچ لیاری سے۔ دیکھیں کسی علاقے میں کوئی عرف ہونا تو کیرٹ یا قیراط لکھوانا، قیراط لکھوانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ بس بتا دیں سونا تو اس سے درمیانے درجے کا سونا ہی مراد ہوتا ہے، نہ لو کوالٹی کا نہ بہت ہائی، تو درمیانی کوالٹی کا۔ لیکن کہیں ذرہ برابر بھی خطرہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی کنفیوژن پیدا ہوگی تو پھر کیرٹ لکھوانا بھی ضروری ہے کہ اتنے کیرٹ۔ کیا مرنے والے پر رونے کا گناہ ہوگا؟ مرنے والے کے لیے اگر رونا بہت آئے بغیر آواز کے تو مردے کو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ زینت علی، نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر بغیر آواز کے رونا خود بخود آ رہا ہے، جان جان کر نہیں رو رہے۔ مردے کو گناہ اس وقت ملتا ہے جب اس کے خاندان میں میت پہ چیخ چلا کے رونے کی رسم ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو عورتیں چیخیں گی یا میرے گھر کے لوگ چیخیں گے، چلائیں گے اور گریبان پہ ماریں گے، جیسے ہوتا ہے جوہلا میں۔ اس کو پتہ تھا، پھر بھی اس نے وصیت نہیں کی کہ یہ سب نہ کیا جائے۔ ایسی صورت میں اگر میت پہ لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو میت کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ سے روکا کیوں نہیں اپنی زندگی میں۔ اور اگر ان کے ہاں ایسا رواج نہیں تھا، میت کو پتہ تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں چیختا چلاتا اور بیچارہ مر گیا، اور پھر کوئی رو رہا ہے، تو اس میں میت کا تھوڑی قصور ہے، پھر میت کو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یا میت نے منع بھی کیا تھا، وصیت بھی کی تھی کہ نہ رونا نہ چیخنا، پھر بھی لوگ چیخ رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ میت کو گناہ نہیں ہوگا۔ طلاق اور وفات کی عدت میں فرق۔ طلاق والی عورت کی عدت کتنی ہے اور بیوہ کی عدت کیا ہے؟ حبیب الرحمن جناب، طلاق والی عورت اگر حاملہ نہیں ہے، حمل پریگننسی نہیں ہے اس کو، تو اس کی عدت ہے 3 حیض، 3 مینسز۔ 3 مینسز، جب تیسرا مینسز گزر کے مکمل ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا عدت پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت ہے پورے 4 مہینے 10 دن، یعنی 130 دن۔ لیکن اگر اس کو بھی پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی اس کو نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا ہے اور عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی، تو جیسے ہی ولادت ہوئی ہے عدت ختم، یعنی شوہر کے مرنے کے 1 منٹ بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا نا تو 1 منٹ بعد ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو حاملہ عورت کی عدت چاہے وہ طلاق یافتہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو پریگننسی نہ ہو تو اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مینسز، بیوہ ہوئی ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت بوڑھی ہے، اس کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کی طلاق کے بعد عدت ہے 3 مہینے۔